اللہ تعالی کا احسان ہے کہ تقریباً 2 سال کے وقفے کے بعد پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پر بات کرنے کا موقع ملا ہے، اور قبل اس کے کہ ہم اصل سیرت کی بات کریں، 2 باتیں ایسی ہیں جو اس سے پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت میں اپنے آپ کو کس حیثیت میں پیش کیا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہیں کیا سمجھا۔ کیونکہ کوئی بھی شخص، کوئی بھی انسان اپنے معاصرین میں جو بھی مقام رکھتا ہے، لوگ اس مقام کو اس کے معاصرین کی نگاہ سے بھی دیکھتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا، اور آپ کے مخالفین نے جو الزامات آپ پر لگائے اور جو اس کا جواب اس وقت لوگوں نے دیا، یہ سب چیزیں اگر سامنے ہوں تو انسان بڑی عدل اور خوبی کے ساتھ فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ شخصیت، اس کا اصل مقام کیا ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی ہے، اور کافی طویل حدیث ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے الجواب الصحیح لمن بدل دین المسیح، اور اس میں کتاب میں انہوں نے یہ بات ثابت کی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس دین کے ساتھ آئے تھے، اس دین کو کس نے تبدیل کیا۔ اس سوال کا جواب دیتے ہوئے عیسائیت کا رد انہوں نے کیا ہے، اور اس میں واقدی کے حوالے سے ایک حدیث لائے ہیں۔ واقدی ایسے آدمی ہیں جن پہ بہت لوگوں نے جرح بھی کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ حدیث میں ان کا پایا کچھ بلند نہیں ہے، مگر 2 باتیں ان کے بارے میں ایسی ہیں کہ کوئی آدمی اس سے اختلاف کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ واقدی کے کاتب تھے محمد ابن سعد، اور یہ جو سیرت کی بنیادی کتابیں ہیں، ان کتابوں میں سے ایک کتاب طبقات ابن سعد ہے، اور یہ ابن سعد پر جو اتنا اعتماد لوگ کرتے ہیں، یہ در حقیقت اسی واقدی کے کاتب ہیں۔ تو اس وجہ سے جن لوگوں نے اعتبار کیا ہے واقدی کا، وہ کہتے ہیں کہ اس کے کاتب محمد ابن سعد کا اعتبار ہو گیا،
تو اصل کا اعتبار کیوں نہیں؟ اور طبقات ابن سعد ایسی کتاب ہے جو سیرت کی ساری کتابوں میں ملے گا اس کا تذکرہ، اور بنیادی ماخذ جو کتابیں ہیں ان میں سے ایک کتاب یہ طبقات ابن سعد بھی ہے۔ اور واقدی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں محققین نے یہی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے معاملے میں ان کا اعتبار کیا جائے گا، کیونکہ وہ مدینہ منورہ میں تھے اور مسجد نبوی میں بیٹھ کر بہت بڑے بڑے لوگوں کی موجودگی میں وہ بتاتے رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا کیا کارنامے تھے۔ تو واقدی اس روایت کے راوی ہیں، اور یہ روایت نقل کی ہے ان سے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اور ابن تیمیہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ وہ کچی باتیں قبول نہیں کرتے تھے، اور بڑی بڑی احادیث جن پر امت کا بہت بڑا طبقہ متفق تھا کہ یہ صحیح ہیں، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ان چیزوں کو نہیں مانا، اور انہوں نے خاص طور پہ روات پر بحث کی کہ یہ حدیث کون کون لکھتا ہے، کہاں کہاں آئی ہے۔ اور روایت بیان کی ہے انہوں نے حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی، اور یہ جو مغیرہ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے ہیں جن کی ذہانت اور جن کی تدبیر اور جن کے متعلق یہ مشہور تھا کہ جتنے حکومتی سطح کے سیاسی معاملات ہیں ان میں 4 آدمی پائے کے گزرے ہیں، ان میں سے ایک حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حدیبیہ سے پہلے اور خندق کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا تھا، اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عیسیٰ کی کنیت دی تھی، اور کنیت عرب رکھا کرتے تھے۔ جب یہ بات آئے گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت کیا تھی تو ہم عرض کریں گے کہ عربوں کے ہاں یہ رواج کیا تھے۔ اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر بن العاص اور یہ مغیرہ رضی اللہ عنہ تینوں ایک دوسرے کے ہم پلہ سمجھے جاتے تھے، بڑی ذہانت اللہ نے دی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بصرہ کا حاکم مقرر کیا تھا۔ پھر ایک چیز وہاں پیش آ گئی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں ہٹا دیا، پھر یہ کوفہ چلے گئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں کوفہ میں امیر رکھا ہے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی شہادت ہوئی، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی انہیں رکھا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ یمامہ بھیجے گئے، اور اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی، جہاد کیا، اس میں ایک آنکھ ان کی چلی گئی۔ اور اکابر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان سے احادیث روایت کی ہیں۔ 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا دور تھا، کیونکہ 40 ہجری میں انتقال شہادت ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی، اور اس کے بعد 20 برس تک حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ رہے ہیں حکمران، تو اس اعتبار سے 50 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ یہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں مغیرہ رضی اللہ عنہ، یہ حدیث کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہ ان کے اسلام کی قبولیت سے پہلے کا تذکرہ ہے،
اور اسلام کی قبولیت ان کی یقیناً یہ حدیبیہ سے پہلے کی، کیونکہ حدیبیہ میں عروہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے جو اس وقت مشرک تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو ہاتھ لگانا چاہا، جیسے منتیں کرتے ہیں، کسی کی منت کرتے ہیں کہ آپ اس چیز کو مان جائیے، معاہدہ کر لیجئے، تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ہٹایا اور منع کیا کہ وہ ایسے نہ کریں۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ قبیلہ بنو مالک کے ساتھ یہ مقوقس کے پاس گئے تھے، اور مقوقس جو تھا یہ مصر کا حکمران تھا، عیسائی تھا، اور غالباً یہ وہی ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ماریہ کو اور کچھ اور چیزیں تحائف میں بھیجی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری بیٹے ابراہیم جو تھے وہ ماریہ ہی کی اولاد تھے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب ہم مقوقس کے پاس پہنچے تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ تم لوگ میرے پاس کہاں سے پہنچ گئے، جبکہ تمہارے ہاں ایک آدمی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، تو تم ان لوگوں کی نظر سے کیسے بچ گئے؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ سفر کرتے رہے سمندر کے کنارے، اور ڈرتے بھی رہے کہ کہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی ہمیں آ کے پکڑ نہ لیں، لیکن ہم آپ تک پھر پہنچ گئے۔ اس نے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو شخص ہے اور جو کچھ تمہیں کہتا ہے تم نے اس پہ کیا عمل کیا؟ اس حدیث کے آخر پہ آیا ہے، واقعی نے لکھا ہے یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے اور اس حدیث کو سنتے تھے، ان باتوں کو سنتے تھے اور خوش ہوتے تھے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ یہ حدیث بیان کی جائے، اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ اس بات کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کرتے تھے۔ تو اس نے پوچھا کہ وہ جو تمہارے یہاں نبوت کا دعویٰ جس شخص نے کیا ہے اس کی تعلیمات پر تم نے کتنا عمل کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ جاءنا بدین مجدد، ایسا دین لے کے آیا ہے جو بالکل نیا ہے، اور اس دین پر ہمارے آباء و اجداد میں سے کسی نے کبھی بھی عمل نہیں کیا، اور وہ عجیب و غریب باتیں ہم سے کرتا ہے۔ ان باتوں کی تفصیل پھر آگے چل کے آ رہی ہے، اور حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہم تو اپنے بڑوں کے دین پر قائم ہیں اور ہم اس پر قائم رہیں گے۔ دین جو قائم ہوتا ہے اور دین جو اصول ہے اس کا، وہ یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے براہ راست وحی ہو۔ یہ پہلا اصول ہے کہ کوئی بھی دین انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے ہی قائم ہوتا ہے، اور نبی پر وحی آئے گی اور وحی قائم کرے گی کہ کیا چیز ہے، اس سے عقیدہ ثابت ہوتا ہے، اور عقیدہ جس چیز سے ثابت ہوتا ہے وہ اتنی بڑی چیز ہوتی ہے کہ اس کا انکار گویا کفر ہو جاتا ہے۔ دین اس کی بنیاد وحی ہے، سب سے پہلی چیز، حتیٰ کہ وحی نہ آئے تو عقیدے کے بارے میں خود رسول علیہ الصلوۃ والسلام یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وحی آئے گی تو عقیدے کا تعین ہوگا، اور یا پھر عقیدہ قائم ہوتا ہے،
جسے محدثین کی اصطلاح میں حدیث متواتر کہتے ہیں کہ اتنا جمع غفیر کسی چیز کی گواہی دینے لگ جائے کہ سب یہ مانے کہ انکار اس کا ہو نہیں سکتا، کفر ہے۔ 50 آدمی، 100 آدمی، 200 آدمی یہ گواہی دیں کہ یہ چیز ایسے ہی ہے تو دین قائم ہوتا ہے۔ اور دین کا ایک شعبہ عقیدے کا وہ تو خاص طور پر حدیث متواتر اور وحی ہی سے قائم ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے۔ اور ایک شعبہ اعمال کا، اور اعمال بھی ایسے ہی قائم ہوتے ہیں جیسے کوئی آدمی یہ کہے کہ قرآن میں کہاں آیا ہے کہ ظہر کے 4 فرض ہیں، تو علاوہ اس کے کہ اسے حدیث کی چیزیں بتائیں گے، اسے کہا جائے گا یہ بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کے اب تک مسلمان ہمیشہ ظہر کی 4 رکعتیں ہی پڑھتے رہے ہیں، تو یہ تسلسل جو ہے ہر دور میں، ہر نسل میں ہزاروں افراد نے اسے دیکھا ہے۔ فرض کر لو اس کے بارے میں کوئی بھی حدیث نہیں ہے تو یہ امت کا تعامل کافی ہے۔ یہ خود دلیل ہے اس چیز کی۔ تو دین جو قائم ہوتا ہے وہ تو ہوتا ہے وحی سے، اور وحی ساری مشکوک ہو گئی۔ جو سیرت پہ پچھلی چیزیں آپ نے سنی ہو اگر غور سے، تو ہم نے اس میں بیان کیا تھا کہ وحی رہی نہیں سوائے قرآن پاک کے، اور متواتر سند، وہ سند ہی کسی دین کی ثابت نہیں ہے۔ ایک لے دے کے قرآن پاک ہے جس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ اللہ ہی کی وحی ہے اور اللہ ہی کی کتاب۔ تو مقوقس نے ان سے پوچھا کہ کیسے یہ دین قائم ہے، تو انہوں نے کہا کہ بہت سے نوجوان ہیں جنہوں نے مان لیا اس کو اور کچھ نے مخالفت کی۔ اس نے پوچھا مقوقس نے کہ مغیرہ کون لوگ ہیں جو مخالف ہیں، عرب یا غیر عرب؟ اس نے کہا ہر کوئی۔ مخالفت میں عرب بھی ہیں، مخالفت میں یہود بھی ہیں، یعنی مراد یہ تھی کہ جو غیر عرب ہیں، جو بنی اسماعیل میں سے نہیں ہیں بلکہ بنو اسحاق میں سے ہیں، انہوں نے بھی مخالفت کی، اور پھر جنگیں ہوئیں، اور نتیجے میں حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ کبھی انہیں شکست ہوئی اور کبھی ہمیں۔ یہ جو انہیں شکست ہوئی ہے یہ ہے غزوہ احد کی طرف اشارہ کہ انہیں ہو گئی۔ یہ وہ چیز ہے جو اسی زمانے میں ہرقل نے پوچھی تھی ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے، تو ابو سفیان رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں کوئی چیز بھی تو اپنے پاس سے اس میں نہیں ملا سکا سوائے اس کے کہ جب اس نے کہا جنگ کا نتیجہ کیا نکلا، تو میں نے کہا الحرب سجال، جنگ تو ڈول ہوتا ہے، کبھی ایک بھر لے کبھی دوسرا بھر لے۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بتاؤ وہ کن چیزوں کی دعوت دیتا ہے؟ تو اس نے کہا حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ نے کہ وہ کہتا ہے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اور لا شریک لہ، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، وَنَخْلَعَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور جن چیزوں کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے ہم اسے چھوڑ دیں۔ عبادت، اس کے بہت اچھے معانی ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایک جگہ لکھے ہیں، اور ابن قیم نے لکھا ہے کہ عبادت کا مطلب ہے شدید محبت کے ساتھ اطاعت۔ تو اگر محبت نہیں ہوگی زیادہ تو اطاعت بھی نہیں ہو سکے گی، اور محبت اللہ کی یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا دین کی غالب آئے گی، پھر اطاعت بھی ہوگی۔ اور وہ یہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ مقوقس نے پوچھا کہ مسئلہ یہ نماز کیا بتاتے ہیں، کیا ہے؟ اللہ وقتن، وہ کہتے ہیں کوئی وقت بھی ہے اس نماز کا، اور پھر آگے چل کے کہا کہ عددن، کچھ تعداد بھی ہے اس نماز کی۔ یہ بتاتے ہیں سوالات کہ مقوقس بنیادی طور پہ دین سے واقف تھا، کچھ نہ کچھ اسے شد بد تھی جبھی تو یہ چیزیں پوچھتا ہے،
اور اس نے کہا زکوٰۃ کیا چیز ہے، کتنے پیسے، کتنا مال لیتے ہیں؟ تو اس مغیرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ یہ لوگ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے وقت مقرر ہیں اور کچھ تعداد بھی مقرر ہے. یعنی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کتنی تعداد، کیونکہ خود مسلمان نہیں تھے، تعداد کیا بتاتے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ دو، اور جب 20 سکے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں اس سے آدھا سکہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو. تو وہی ہوا کہ 40 ہو گئے تو 1 ہو گیا، اور جب 100 ہوئے تو 2.5% ہو گیا، جو زکوٰۃ کی ایک شرح ہے. تو اس نے پوچھا کہ اذا اخذها این یضعها، یہ بتائیے کہ وہ زکوٰۃ کا جو پیسہ وصول کرتے ہیں وہ کہاں لگاتے ہیں؟ یہ بہت بڑی بات ہے جو اس نے پوچھی، اس لیے کہ کسی بھی قوم میں جو تباہی آتی ہے وہ اس وقت جب دیندار طبقہ اور دین کا جو لوگ عزل اور نسب کے ذمہ دار ہوتے ہیں اور جو لوگ دین کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، اگر وہ لوگ پیسے کے چکر میں پڑ جائیں تو پھر دین برباد ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پیسہ کماتے ہیں دین کی وجہ سے، اور بغیر محنت کے جو پیسہ آتا ہے وہ سب سے پہلا حملہ انسان کی اخلاقیات پر ہوتا ہے، اس کے اخلاق برباد ہو جاتے ہیں. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ دیکھیں کہ سرمایہ داروں کی اولاد عام طور پہ تربیت اگر نہ ہو والدین کی، اور انہوں نے اچھی طرح کس کے تربیت نہ کی بھی ہو، تو یہ سرمایہ داروں کی اولاد زیادہ بگڑ جاتی ہے، کیونکہ باپ نے تو ایک ایک پائی کمائی تھی محنت سے، اور یہ مال اسے اب مل گیا وراثت میں، تو اسے کیا قدر آئے گی مال کی اور کمانے کی اور محنت کی. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کو اپنے خاندان سے الگ کر دیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں اپنے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور ایک کھجور ایک ڈھیر سے اٹھا کے میں نے منہ میں ڈال لی، تو آپ نے اپنے انگوٹھے اور انگلیوں سے میرے منہ کو، جبڑوں کو زور سے دبایا اور فرمایا کخن کخن، تھوکو، جلدی نکالو اس کو. تو میں نے تھوک دی اور فرمایا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے میری اولاد پہ زکوٰۃ کو حرام کر دیا. کہ کیوں زکوٰۃ ہٹائی؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اولاد کے لیے زکوٰۃ کی اجازت دے جاتے تو ساری امت کے غربا مارے جاتے، پیسہ صرف سیدوں کو جا کے ملتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے کو ہٹا ہی دیا، کیونکہ مذہبی قیادت جب دین کے نام پہ پیسہ بٹورنے لگے اور اپنی ذات کے لیے صرف کرنے لگے، ذاتی چیزیں سے بنا لیں گے، تو پھر دین پیسے کا محتاج ہو جائے گا، پھر دین نہیں رہتا، پھر وہ بکتا ہے دین. عیسائیوں میں یہی ہو گیا تھا کہ وہ پیسے لیتے تھے اور پھر جنت کا پروانہ لکھ دیتے تھے. 8ویں صدی عیسوی اور 9ویں صدی عیسوی میں بڑا آسان تھا کہ انگلینڈ میں کسی چرچ میں، روم میں کہیں جا کے، اور اگر جنت لینی تھی تو وہ پیسے لے لیتے تھے اور اس کو لکھ دیتے تھے کہ جنت تمہاری، ہم ذمہ دار. اب بھی ایسے لوگ ہیں ہمارے یہاں کراچی میں ہیں، ایک طبقہ پورا ایسا ہے کہ وہ کہتے ہیں نماز نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں، آپ سال کے اتنے پیسے دے دیا کریں، آپ کی نماز معاف ہوگی. تو پیسہ یہ ہے وہ چیز کہ اس کو کمانے کی بجائے وہ دین بیچ کے جب حاصل کرتے ہیں تو تباہی ہوتی ہے. تو اس نے بڑی گہری بات پوچھی کہ پیسہ جاتا کہاں ہے جو وہ 100 میں سے 2.5% ہے، یا 20 سکے جمع ہو جائیں تو کہتے ہیں آدھا خرچ کر دو. تو انہوں نے کہا کہ یردها علی فقرائہم، وہ اسی طبقے کے فقیروں کو دے دیتے ہیں، اپنے پاس نہیں رکھتے، کوئی چیز نہیں ہے، وہ پیسہ وصول کر کے انہیں لوٹا دیتے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ہمیشہ ایسا رہا ہے،
اور کچھ تھوڑی بہت جو خوشحالی آئی ہے وہ خیبر کی فتح کے بعد آئی، وگرنہ تو حال ایسے ہی رہا ہے۔ اور ایک آدمی آیا اور بات کرنا چاہتا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روب کی وجہ سے گھبرا گیا، تو آپ نے اسے اپنے پاس بٹھایا اور آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے بات نہیں کر سکتے، کیوں؟ اور پھر فرمایا کہ تمہیں پتہ ہے میں ایسی عورت کا بیٹا ہوں جو مکہ مکرمہ میں اپنی غربت کی وجہ سے تازہ گوشت نہیں خرید سکتی تھی بازار سے، اور حاجی حج کرنے کے لیے آتے تھے اور وہ گوشت چھوڑ جاتے تھے، اور وہ گوشت جو تھا وہ بہت زیادہ ہوتا تھا تو سکا لیتے تھے نا لوگ، تو فرمایا وہ سوکھا ہوا گوشت میری والدہ خریدتی تھی، تو مجھ سے کیوں ڈرتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مال کو اپنے خاندان میں رکھا ہی نہیں، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ہی پہنچتا اگر مال ہوتا تو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی رہ گئی تھی، وراثت اگر تقسیم ہوتی تو مال ادھر جاتا یا پھر جاتا ادھر بیت المال میں۔ تو بیت المال کا حال تو یہ تھا کہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد کہا کہ انہوں نے کسی سے پیسوں کا وعدہ کیا ہو تو میرا حق بنتا ہے کہ میں اس وعدے کو پورا کروں۔ تو جو لوگ آئے ہیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ بھی تھے، تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سونا دینے کا وعدہ فرمایا تھا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے سونا دیا، تو انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے تو دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا تھا کہ یوں دوں گا، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے انہیں دونوں ہاتھوں سے سونا دیا، 2 بار، پھر تیسری بار دیا تو انہوں نے کہا نہ، انہوں نے تو 2 بار اشارہ کیا تھا، بس 2 بار کافی۔ اتنے امانت دار لوگ تھے اور ایماندار لوگ تھے، نہ کم اور نہ زیادہ، تو ویسا ادھر بھی نہیں آیا، اور ادھر جاتا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ملتا۔ فرض کیجئے جو لوگ کہتے ہیں کہ وراثت کی تقسیم ہوتی، تو پھر ادھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا تو حال اپنی خلافت کے دور میں رہا ہے یہ کہ کہتے ہیں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا حق غصب کر لیا گیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تو لے لیتے نا، پھر اپنے دور میں خلافت ان کی آ گئی تھی، زمینیں ساری وہیں موجود تھیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے کہ پچھلے 3 خلفاء نے میری بیوی کا حق غصب کر لیا تھا تو میں اس کو ٹھیک کرتا ہوں، لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ کیسے کرتے؟ وہ بھی جانتے تھے کہ جو کچھ ہے وہ صحیح ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا حال تو یہ تھا کہ وہ اپنی خلافت میں، ان کے دوست کہتے ہیں کہ ہم نے ایک دن دیکھا بازار میں، اور وہ بیچ رہے تھے کوئی چیز، تو ہم نے کہا امیر المومنین کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو انہوں نے کہا کہ اگر میرے پاس کوئی چیز گھر میں ہوتی تو میں اسے محفوظ رکھتا، بس یہی چیز ہے، اور کھجوریں چاہیے تھوڑی سی، تحمد اپنا بیچ رہے تھے، ایک چادر تھی، فرمایا یہ کوئی لے لے اور میں کھجوریں خریدنا چاہتا ہوں۔ تو وہاں پیسہ آیا نہیں، پھر گیا کہاں؟ وہ یہی چیز ہے کہ وَيُرُدُّهَا عَلَى فُقَرَائِهِمْ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اس طبقے کے فقیروں میں تقسیم کر دیتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا وہ ہمیں حکم دیتا ہے کہ آپس میں رشتہ داریوں کو جوڑو، یہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑا حکم ہے کہ رشتہ داریوں کا خیال رکھا جائے، کیونکہ اللہ کا نام لے کر ہی تو انسان رشتہ داری قائم کرتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے، اور یہ جو نکاح کا خطبہ ہے اس میں بھی، قرآن میں بھی تو آیا ہے، یہ نکاح کے خطبے میں جو آیت کریمہ پڑھتے ہیں سورہ نساء کی بالکل پہلی آیت، اس میں یہی ہے کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اور ڈرو اس پروردگار سے جس کا نام لے کے تم سوال کرتے ہو، مانگتے ہیں نا اللہ کے واسطے۔ اور نکاح کا پیغام جو شادی کا جاتا ہے وہ بھی تو حقیقت میں اللہ ہی کا واسطہ ہے کہ اللہ کے لیے ہم اپنے بچے کا نکاح، بیٹی کا نکاح کرنا چاہتے ہیں، یہ رشتہ دے دیں۔ وہاں بھی یہ ہے والارحام، اور آپس کی جو رشتہ داریاں جڑتی ہیں یہ اللہ ہی کے نام سے جڑتی ہیں۔
اللہ تعالی ہی کا حکم ہے تو نکاح ہوتا ہے، اگر خدا نہ حکم اجازت دیتا تو پھر کیا ہوتا؟ تو اس لیے انہوں نے کہا کہ وہ یہ کہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ عہد و پیمان کو پورا کرو، اور بدکاری کو اور شراب کو اور ہر وہ چیز جو اللہ کے علاوہ کسی کے نام پر ذبح کی جائے اس کو وہ حرام کہتے ہیں۔ یہ سب سن کے مقوقس بولا اور اس نے کہا ھذا نبی مرسل، یہ تمہارے صاحب جو ہے نا یہ نبی ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، اور یہ لوگوں کی طرف بھیجے گئے ہیں، اور اللہ تعالی نے جو انہیں بھیجا ہے رسول بنا کر، تم اپنے علاقے میں ان کی قدر نہیں کرتے۔ وَلَوْ أَصَابَ الْقِبْطَ وَالرُّومَ، اور اگر یہ مصر آ جاتے، اگر یہ عیسائیوں کی سلطنت میں چلے جائیں گے تو لوگ تو بھی انہیں مانیں گے، کہ تم یاد رکھنا جہاں بھی یہ جائیں گے لوگ ان کی پیروی کریں گے۔ یہ وہ بات ہے قریب قریب کی جو اس نے بھی کہی، ہرقل نے بھی، اور اس نے ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ یہ واقعی وہ آخری پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس نے کہا کہ اگر میں ان کے پاس ہوتا تو میں ان کے پاؤں دھو کے پی لیتا، اور یہ جو میں جس جگہ پہ بیٹھ کے بات کر رہا ہوں یہ جگہ بھی ایک دن ان کے قبضے میں آ جائے گی۔ اس نے کہا موضع قدمی ہاتین، یہ جو میرے پاؤں کے نیچے کی زمین ہے یہ بھی ان کے قبضے میں ایک دن چلی جائے گی۔ اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو ان کے ساتھ جھگڑو نہیں، اور آخر پر یہ ہوگا کہ یہ سب پر غالب آ جائیں گے، اور یہ ایسی ہستی ہیں کہ امرہم بذالک عیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اگر وہ آئیں تو ہم لوگوں نے انہیں ماننا ہے، ان پہ ایمان لانا ہے۔ اور پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صفات بیان کی۔ اس نے کہا کہ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں رہے گا جس میں جان ہو، زندگی ہو ہمارے ان علاقوں میں، مگر یہ کہ وہ ان کے تابع ہو جائے گا، اور قطعاً تم لوگ ان کی نافرمانی نہ کرو وگرنہ تم نقصان اٹھاؤ گے۔ پھر اس سے مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں، تو اس نے ناگواری سے اپنا سر ہلایا، مطلب یہ کہ تم جو کچھ کر رہے ہو ٹھیک نہیں کر رہے ہو، اور غفلت میں پڑے ہوئے، یہ کام نہ کرو ان کے ساتھ۔ پھر اس نے اور سوال پوچھا، اور اس نے کہا یہ جو نبوت کا دعویٰ انہوں نے کیا ہے ان کا نسب کیسا ہے، کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ بہتر خاندان ہے ان کا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی ایسے ہی تھے، سب سے اچھا خاندان جو ہمارا تھا اس میں وہ مبعوث کیے گئے تھے، اس میں بھیجے گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ پوچھا مقوقس نے کہ باتیں جو کرتا ہے تم نے کیسا پایا ہے اسے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم نے تو ان کو امین کہا تھا، من صدق ہی، اس لیے کہ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ تو بڑی اچھی بات اس نے کہی کہ انظروا الی امرکم اترونہ، تم دنیا کی زندگی کے بارے میں اس شخص کے متعلق جب یہ جانتے ہو کہ وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے تو یکذب علی اللہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ خدا کے بارے میں ایک دم سے جھوٹ بولنے لگ جائے؟ جو دنیا ہے جس کو چھوڑ کے جانا ہے اس کے متعلق وہ آدمی سچ کہتا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ پر وہ جھوٹ بولنے لگ جائے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اس نے پوچھا کہ یہودی ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ فہم اہل التوراۃ، کیونکہ وہ تو تورات پڑھتے ہیں، خود عیسائی تھا، انجیل پڑھتا تھا، اس لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا حوالہ دیا کہ وہ کیا ہیں، اور پوچھا یہودی جو ہیں مدینہ منورہ میں وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو قلنا خالفو، ہم نے کہا وہ تو ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا ہاں یہ تو ہونا ہے، قوم حسدۃ، ایسی قوم ہے جس میں جلاپا ہے، حسد ہے، اور یہ حسد ان کے ساتھ ہمیشہ ہی رہے گا،
یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی حسد کیا انہوں نے۔ مرض ہے بہت بڑا، اور کسی کو لگ جائے تو بڑی مشکل سے جان چھوٹتی ہے۔ یہ حسد ہے کیا چیز؟ در حقیقت حسد جو ہے وہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کا نام ہے، اور بس اتنی سی بات کہ خدا نے فلاں کو جو چیز دی ہے وہ مجھے کیوں نہیں ملی، اور اس کے پاس یہ جو نعمت ہے یہ مجھے ملنی چاہیے تھی، اور مجھے بھی نہ ملتی، کم سے کم اس کو بھی نہ ملتی۔ میرے پاس اگر نہیں ہے تو یہ بھی اتنی بڑی بات نہیں، اس کے پاس کیوں ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اور اب مصیبت یہ ہے کہ جب تک وہ نعمت اس سے چھن نہ جائے اسے چین نہیں آئے گا، اور وہ نعمت اللہ نے دی ہے تو اللہ ہی سے لڑائی ہو سکتی ہے پھر تو علیہ باللہ، خدا سے کہے کہ اس سے یہ چیز چھین لے۔ اسی لیے یہ بظاہر کچھ نہیں کر سکتا حسد میں آدمی، مگر وہ جو عمل ہے ذہنی طور پہ جس پریشانی جس عذاب میں گرفتار ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس کی سوچ نیکیوں کو کھا جاتی، تباہ کر دیتی، بیٹھے بٹھائے مفت میں کڑ بھی رہا ہے اور اپنے اعمال بھی دوسرے کو دے رہا، اور یہ ہوتا ہے بہت زیادہ، بس اللہ ہی محفوظ رکھے۔ اور جس سے حسد ہوتا ہے وہ بیچارے بھی پریشان ہوتے ہیں کہ میرا قصور کیا ہے آخر، اگر مجھے اللہ تعالی نے کوئی چیز زیادہ دے دی ہے تو یہ اس کا فضل ہے، اور اس کا حل یہ ہے کہ یہ سوچنا چاہیے کہ محسود ہونا، حسد کا شکار ہونا، یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ہے، خدا کا فضل ہے، خدا کا انعام ہے، تو ہی تو یہ جلاپا لوگوں کو ہے۔ تو اب اللہ سے یہ درخواست تو نہیں کی جا سکتی کہ یہ نعمت واپس لے لیں، وہ تو شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ کا۔ تو انہوں نے کہا انہیں تو پرانا مرض ہے یہ یہودیوں کو، حسد تو ہو گئی۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم اٹھ کھڑے ہوئے، ایسی گفتگو ہم نے سنی کہ ذللنا لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف سن کے ہم لوگ پست ہو گئے، سر ہمارے جھک گئے، خضعنا لہو، اور ہم نے اپنے دل میں کہا کہ کیا غضب ہے، یعنی جیسے اردو میں بھی محاورہ بولتے ہیں غضب ہے خدا کا، یعنی کیا مصیبت آ گئی ہے کہ عرب اور عجمیوں کے جو بادشاہ ہیں یصدقونہ، ان کی تصدیق کرتے ہیں، وَيَخَافُونَهُ، اور ڈرتے ہیں اس شخص سے، حالانکہ اس شخص نے کوئی فوج نہیں بھیجی، کچھ نہیں، لیکن یہ یہاں بیٹھ کے اس سے ڈرتے ہیں، اس کی عزت کرتے ہیں، وَنَحْنُ أَقْرَبَاؤُهُ، اور ہم اس کے رشتہ دار ہیں، وَجِيرَانُهُ، اور ان کے جیران ہمسائے ہیں، لیکن ہم ان کی بات نہیں مانتے۔ وَقَدْ جَاءَنَا دَاعِيًا إِلَى مَنَازِلَنَا، حالت یہ ہے کہ وہ ہمارے گھر پہ آ کے ہمیں بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس دین کو مانو۔ ہم ایسے نالائق ہیں کہ ان کی بات نہیں مانتے، اور باہر نکل کے دیکھو اس شخص کی کتنی شان ہے۔ یہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے بھی کہا تھا، جب وہ آئے ہیں ہرقل کے دربار سے واپس، تو انہوں نے کہا کسی سے کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے کہ انہوں نے اپنے دوستوں سے کہا حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ سے، حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے، کہ یہ ابو قبشہ کا بیٹا، یعنی حضرت عبداللہ کی کنیت انہوں نے لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کی، اس کا اس کا تو بڑا نام ہو گیا۔ اور یہاں تک کہ جس دن مکہ مکرمہ میں فوج اتری ہے مسلمانوں کی آ کے مکہ کے باہر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی سے کہ کسی طرح ابو سفیان کو یہاں سے گزارو۔ تو یہ پیغام پہنچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ تک، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ ٹہلتے ہوئے باہر آ گئے لے کے، اور دکھانا وہ بھی یہی چاہتے تھے کہ فوج آ گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی چاہتے تھے کہ حالات کا یہ اندازہ کر لیں، ایک دم سے جو ہم پہنچ گئے ہیں تو کل صبح تو شہر فتح ہو جائے گا،
یہ نہ ہو کہ خدا کے گھر میں کوئی خون ریزی ہو، حرم کی کوئی عزت میں کچھ فرق آئے، تو یہ فرمایا ایسے۔ تو ابو سفیان دیکھتے رہے اور انہوں نے کہا یہ کون لوگ ہیں؟ پھر ان کا فلاں قبیلہ، پھر فلاں قبیلہ۔ جب انہیں اندازہ ہوا کہ یہ مسلمان ہے تو ان کا لقد امر امر ابن ابی قبشہ، یہ ابو قبشہ کا بیٹا، اس کی تو حکومت قائم ہو گئی، یہ کیا ہو گیا؟ اتنی بڑی فوج، ان کے تو پاؤں جم گئے۔ یہی چیز انہوں نے کہی۔ انہوں نے کہا کہ وہ ہمارے گھر آتے ہیں، بلاتے ہیں اور کہتے ہیں دین کو سیکھو، اور ہم یہ بات نہیں ان کی مانتے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زندگی میں جو بہت بے کسی کا دور آیا ہے، جب کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ان میں سے ایک موقع وہ بھی تھا کہ ہجرت سے فوراً پہلے حج کے مواقع جو آئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے، اور ان کے بعد انتقال ہوا ابو طالب کا، اور اس کے بعد کون رہ گیا تھا؟ اب ابو لہب بن گیا بڑا، اور ابو لہب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پناہی خاندانی اعتبار سے چھوڑ دی تھی۔ تو وہ جو ولا تھی، آئے گا انشاءاللہ کس وقت موقع تو آپ سے عرض کریں گے، عربوں میں پورا ایک نظام تھا کہ کون کس کی دوستی میں آتا ہے، کون کس کی پناہ میں آتا ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے جب طائف سے واپسی ہوئی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں مکہ میں داخل ہی نہیں ہو سکتے تھے، کسی کی پناہ میں نہیں تھے۔ تو آپ نے اپنے والد کے ایک دوست کو کہا کہ مجھے پناہ میں لے لیں۔ تو یہ ولا کا ایک نظام تھا پورا عربوں کا، اور عرب ایک دوسرے کو پناہ دیتے تھے، اور پناہ دینے کے بعد اس پناہ کو کوئی توڑ نہیں سکتا تھا۔ تو ابو لہب نے پشت پناہی جو تھی وہ ختم کر دی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے قبائل کے پاس اور کہتے تھے تم میں سے کوئی آدمی جو مجھے اپنے قبیلے میں رکھ لے، اپنے گھر میں رکھ لے، تو میں خدا کی کا کلام سنانا چاہتا ہوں، اور قریش تمنعونی، انہوں نے مجھے روک دیا ہے، منع کرتے ہیں کہ خدا کا کلام نہ سنو۔ تم میں سے کوئی مجھے اپنے ساتھ لے جائے، کوئی اپنے گھر پہ رکھ لے۔ تو یہ اس بے کسی کے دور کی بھی ایک بات ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں پھر اس مقوقت سے تو اٹھائے بادشاہ سے، کیونکہ بڑی سبکی محسوس کی دل میں کہ اتنی بڑی ہستی اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ لیکن میں اسکندریہ میں رہا، اسکندریہ اب بھی ہے مصر میں، اور کوئی گرجا ایسا نہیں تھا جہاں میں نہ گیا ہوں اس شہر میں۔ اور میں نے وہاں جا کے پوچھا بڑے بڑے پادریوں سے کہ اما یجدون من صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے پاس کوئی خبر ہے کہ کسی آدمی نے آنا ہے ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق؟ تو کہتے ہیں ہر ایک نے مجھے بتایا، پورے شہر میں کوئی گرجا نہیں چھوڑا جس میں نہ گیا ہوں، اور ہر گرجے والے نے کہا کہ ایک ہستی نے آنا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اب بھی عیسائیوں سے پوچھ لیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے یا نہیں، تو جو پڑھے لکھے ہیں پادری وہ سب کہتے ہیں آنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان تفصیلات میں اختلاف ہے، کہاں آئیں گے، کیسے آئیں گے، لیکن آنے کے تو سب قائل ہیں نا۔ یہاں تک کہ یوحنس ایک جگہ تھی اور کہتے ہیں میں وہاں پہنچا، کنیسہ تھا وہاں، گرجا تھا، یوحنس اس کا نام تھا، تو وہ سارے پادریوں کا بڑا سمجھا جاتا تھا، اور اتنی اس کی عزت تھی کہ یاتونہ بمرضاہم، عیسائی اپنے مریض لے کے آتے تھے اس کے پاس تاکہ یدعو لہم، اور وہ ان کے لیے دعا کرتا تھا تو ان کی صحت ہو جاتی تھی۔ اتنا کہتے ہیں عبادت گزار آدمی میں نے نہیں دیکھا، خدا کا بہت عبادت گزار بندہ تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مسلک پہ قائم ہوگا جو بھی عبادت ہوگی، اور بہت دنیا سے بے رغبت۔ یہ بڑی چیز ہے کہ دنیا سے بے رغبت بھی ہو عبادت کے ساتھ ساتھ، کیونکہ جب دنیا کی محبت سے کوئی آدمی ہٹ جاتا ہے، اس کے دل میں نہیں رہتی،
تو اللہ تعالی کا ایک نظام ہے، جیسے بادل ہیں، بارشیں ہیں، خدا کا ایک نظام ہے کہ ایک موسم خاص آتا ہے، پھر بارش برستی ہے، پھر زمین سے چیزیں اگتی ہیں۔ ایسے ہی جب کسی آدمی کا دل مال کی محبت سے پاک ہو جاتا ہے، دنیا کی محبت سے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس شخص کی زبان میں اثر ڈال دیتا ہے، بہت تاثیر ہو جاتی ہے، اور جتنی دنیا کی محبت غالب رہتی ہے پھر وہ آدمی چاہے جیسے مرضی الفاظ استعمال کرتا رہے، وقتی طور پہ تو لوگ خوش ہوتے ہیں مگر وہ کلام دل پہ اثر نہیں کرتا۔ تو عبادت گزار بہت ہوتے ہیں، بہت اب بھی مل جائیں گے، لیکن عبادت کے ساتھ زہد جمع ہو جائے کہ انسان حب دنیا کا تارک ہو جائے اور دنیا کی محبت دل میں نہ رہے، یہ بہت کم ہوتا ہے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا بڑا زاہد، بڑا عابد، لوگ اپنے مریض لاتے تھے دعا کے لیے، تو میں نے ان سے کہا کہ حل بقی احد من الانبیاء، انبیاء علیہ السلام میں کوئی آدمی ابھی باقی رہ گیا؟ تو اس نے کہا ہاں، آخر الانبیاء، آخری نبی نے بھی آنا ہے۔ اور اس نے علامت کیا بیان کی، بالکل جسے کہتے ہیں بہت کانٹے کی بات، کسی کا لیس بینہ و بین عیسی ابن مریم احد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان اور ان کے درمیان کوئی نبی نہیں، بس اب انہوں نے ہی آنا ہے اور وہ آخری ہوں گے۔ اور ہمیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا باتباعہ کہ ہم ان کی پیروی کریں، اور پھر اس نے کہا کہ مغیرہ هو النبی الامی، پہلی علامت تو میں نے تمہیں بتا دی کہ ان کے اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں۔ دوسرے یہ کہ اس شخص نے کسی سے پڑھا نہیں ہوگا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی درسگاہ میں باقاعدہ تعلیم حاصل نہیں کی، اور یہ ان کے لیے شرف کی بات تھی کہ اللہ تعالی نے براہ راست علم انہیں دیا۔ اور اس نے کہا کہ اسمہ احمد، ان کا نام احمد ہوگا۔ یہ وہ چیز ہے جو قرآن میں بھی آئی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، سورہ صف میں آیا ہے 28ویں پارے میں کہ میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے علیہ السلام اور ان کا نام احمد ہوگا۔ پھر اس نے کہا کہ نہ تو بہت لمبے قد کے ہوں گے، نہ بہت چھوٹے قد کے، درمیانے قد کے ہوں گے، اور ان کی آنکھوں میں سرخی بھی ہوگی۔ اور میں ان کا اور نقشہ تمہیں بتاؤں، نہ تو ایسے سفید رنگ کے ہوں گے جیسے بالکل چونا ہوتا ہے، اور نہ ایسے جیسے گندم ہوتی ہے، اور بال ان کے لمبے ہوں گے، اور عام جیسے لوگ لباس پہنتے ہیں، گاڑے کا لباس، کھدر جیسا، ایسا لباس وہ شخص پہنے گا۔ اور اسی طرح جو کھانے میں سے بچ جائے گا وہ کھا لیں گے، کھانے میں سے بچ جائے گا وہ کھائیں گے، یا تو مراد یہ ہے کہ بہت سادہ کھانا۔ اسی لیے آیا ہے حدیث میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا جاتا تھا، اور اگر انہیں پسند آتا تھا کھا لیتے تھے، اور اگر نہیں پسند آتا تھا تو اس میں عیب نہیں نکالتے تھے۔ اور اسی وجہ سے فقہا نے یہ لکھا ہے کہ یا تو کھانے میں آدمی یہ کہے کہ اسے مرض ہوتا ہو، مثلا نمک ہے کھانے میں تو کہتا ہے میں نہیں کھا سکتا، اس سے بلڈ پریشر کی تکلیف ہو جائے گی، اور یا مہمانوں کی وجہ سے کوئی عیب ہو تو کہتا ہے کہ یہ کھانا مہمانوں کے سامنے رکھنے کے قابل نہیں تھا، یا اس میں یہ غلطی ہوگی۔ اور جہاں تک ذات کا تعلق ہے، وہاں اسوہ مبارک یہی رہا ہے کہ اگر پسند آ گیا کھا لیا، کوئی چیز ایسی تھی تو ذکر نہیں کیا، اس لیے بھی کہ اس پہ محدثین کہتے ہیں کہ ممکن ہے ایک چیز پسند نہ آئے لیکن کسی اور کو پسند آ جائے۔ اور اسی سے پتہ چلتا ہے وہ حدیث بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز تمہیں اپنے لیے پسند نہیں ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند نہ کرو، وہی چیز پسند کرو جو دوسرے کے لیے پسند ہے۔ تو محدثین کہتے ہیں اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ جو چیز خود پسند نہیں آئی وہ کسی کو دے گا بھی نہیں، مطلب اس کا یہ ہے
کہ جہاں اس کی بھی چاہت ہے تمہاری بھی چاہت ہے تو اپنے آپ کو اس پہ ترجیح نہ دو. باقی بہت چیزیں آدمی کو پسند نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کسی کو دے نہیں. وہ کہتے ہیں کسی کو دے دے، ممکن ہے اس کا ٹیسٹ ایسے ہو، اس کا ذوق ایسا ہو. ایک آدمی کھدر کا لباس لے لیتا ہے، 2 دن پہنا، اندازہ ہوا کہ نہیں میں نہیں اسے پہن سکتا، تو اب یہ تو نہیں ہے کہ وہ اس سے کسی کو دے ہی نہیں، کہ مجھے پسند نہیں آیا تو میرے بھائی کو بھی نہیں ملنا چاہیے، دے دے. اس لیے کہ ممکن ہے کسی کو ٹھیک وہی چیز پسند. اور جہاں تک ذات کا تعلق ہے، کھانا انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق وہ کھائے گا جو بالکل بچا ہوا رہ جائے. اور یہ حدیث میں آیا بھی ہے، یہ بھی آیا ہے بچا ہوا کھانا 2 طرح سے بھی ہو جاتا ہے نا. ایک تو سارے گھر والوں نے کھا لیا اور جو باقی بچ گیا وہ، اور یہ کم درجے کی بات ہے، تواضع کے قریب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے گھر میں اور فرماتے تھے کہ کچھ کھانے کو ہے مجھے دے دو. یہ بھی ہے کہ جو بچ گیا ہے مجھے دے دو. اور ایک بچا ہوا کھانا اسے کھرچن ہوتی ہے، وہ زیادہ لذیذ ہوتا ہے. اور حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پسند تھی اور کھرچن ان کے لیے رکھی جاتی تھی. تو یہ بھی مراد ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے بتایا انہیں کہ میں تمہیں ان کی اور نشانی بتاؤں کہ ان کے کندھے پر تلوار ہوگی، یعنی مطلب یہ کہ جہاد کریں گے، اور وہ ایسے ہوں گے کہ لوگ ان کی طرف کھینچیں گے اور لوگ اپنی جان ان پر قربان کرنا چاہیں گے. اشد حبا من اولادہم و آبائہم، اتنی محبت ہوگی لوگوں کو ان سے جتنی اپنی اولاد اور اپنے آباء و اجداد سے، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے. یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی، اور آپ نے فرمایا بھی تھا کہ ایک وقت ایسا آ جائے گا اس امت پہ، بلکہ حدیث میں آیا آپ نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے دیکھا ہے اور ایمان لائے ہو، تمہارے لیے بڑی مبارکباد کے قابل ہے یہ بات. اور آپ نے فرمایا 7 مرتبہ تو ان کے لیے مبارکبادی ہے جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا، اس کے باوجود مجھے مانیں گے. ایک جگہ آیا آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں اپنے بھائیوں کو میں بھی ملوں. تو ہم نے عرض کیا ہم بھی تو آپ کے بھائی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، تمہارے بعد جو لوگ آئیں گے اور انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا مگر مجھے ایسے ہی رسول مانیں گے جیسے تم مانتے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا ان میں سے کوئی آدمی یہ تمنا کرے گا کہ اس کا گھر، اس کا مال، سب کچھ خدا اس سے لے لے اور میری زیارت اسے مل جاتی. اور دوسرا پہلو بھی ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک آدمی نے بہت کہا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا نا حضرت، تو پھر ہم ایسے کرتے، یہ کافروں کا حشر ہو جاتا، ہم ایسے مجاہد ہوتے. تو حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ پہلے تو سنتے رہے، پھر جب وہ بالکل ہی چپ نہیں ہوا تو انہوں نے کہا رے میاں، تم جیسے لوگوں کو ان کے زمانے میں ہم منافق کہتے تھے، تمہیں کیا پتا ہے اس زمانے میں تم ہوتے تو کیا ہوتے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ اس زمانے میں دین پر چلنا، قائم رکھنا اپنے آپ کو کتنی مصیبتوں میں ڈالنا تھا، اپنے لیے عذاب مول لینا تھا، تم کیسے یہ کہتے. تو پھر اس نے کہا کہ ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ ہجرت کریں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے. حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس پادری سے کہا کہ کچھ تھوڑا سا اور بھی بیان کر دیں. تو انہوں نے کہا وہ ایسی ہستی ہوگی جو تہمت باندھے گی اور پنڈلیوں تک، اور ہاتھ، پاؤں اور چہرہ ان تینوں کو وہ دھوئیں گے، اور ایسے ہوں گے جیسے انبیاء علیہ السلام پہلے تھے ویسے نہیں، کہ وہ تو اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے تھے اور یہ ساری دنیا کی طرف بھیجے جائیں گے. اور اللہ نے ان کے لیے ساری زمین پاک کر دی ہے، جہاں وہ چاہیں نماز پڑھیں. اور ہم ان سے پہلے جو انبیاء علیہ السلام تھے الا فی الکنائس والبیع، وہ نماز پڑھ سکتے تھے صرف گرجوں میں اور مندروں میں. بیع کا مطلب مندر بھی کیا گیا ہے، اور بیع کا مطلب جو ہے وہ عبادت گاہ سے بھی کیا گیا. اگر مندر مانے جائیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان میں بھی انبیاء علیہ السلام آئے ہوں گے.
اور یہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے، ہر جگہ دنیا میں جہاں جہاں آبادیاں تھیں وہاں وہاں انبیاء علیہ السلام آئے۔ قرآن پاک میں نام ہی اگر صرف دیکھ لیے جائیں تو 25-30 انبیاء علیہ السلام کے نام ہیں، باقی تو نام بھی نہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ 1,00,000 سے زیادہ انبیاء علیہ السلام آئے۔ معراج کی بھی ایک روایت میں آتا ہے، آپ نے فرمایا میں ایک جگہ سے گزرا تو 70 انبیاء علیہ السلام وہاں کھڑے تھے میرے انتظار۔ تو نبوت ہندوستان میں بھی آئی ہوگی، یقیناً آئی ہوگی، لیکن یقینی طور پہ یہ متعین کرنا کہ فلاں جگہ آئی تھی، فلاں جگہ کوئی تھے، یہ بہت دشوار ہے، ممکن نہیں رہا، کیونکہ وہ تاریخ سے بہت پہلے کا دور ہے۔ پھر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ساری باتیں ان کی یاد کر لی، اور پھر کہتے ہیں اس طویل، یہ بہت طویل روایت، آخر پہ کہتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انہوں نے مجھے بتائی تھیں، میں نے جب اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حدیث آ کے سنائی، حدیث کا مطلب بات ہو گیا نا، تو میں نے یہ اپنا سفر نامہ سنایا، پیش کیا کہ آپ کو ماننے سے پہلے ایسے میں گیا تھا، ایسی ایسی باتیں ہوئی تھی۔ تو پھر کیا ہوا، یحب ان یسمعہ اصحابہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر چاہتے تھے، ان کو خوشی ہوتی تھی، پسند فرماتے تھے اس بات کو کہ میں یہ باتیں لوگوں کے سامنے بیان کروں، یعنی اس حدیث کو، اس روایت کو وہ چاہتے تھے کہ لوگ سنیں، اس وجہ سے تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ باہر سے بھی شہادت ہے، باہر سے بھی لوگوں نے اس نبوت کو تسلیم کیا۔ کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے کہ کہتے ہیں آنکھ اندھی ہوتی ہے اپنوں کی، اور باہر سے روشنی جب پڑتی ہے نا، کوئی آ کے باہر سے کہتا ہے کہ ارے تمہارے گھر میں تو خزانہ دفن ہے بھئی، تمہیں قدر ہی نہیں اس کی، پھر کہتے ہیں ہو اچھا ہمارے گھر میں بھی ایسی دولت ہے۔ وہ کہتے ہیں اچھا ہمارے گھر میں بھی ایسی دولت ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ بھئی بہت اچھا ہو گیا آپ نے بتا دیا، یاد دلایا۔ وہ ایک بزرگ تھے، وہ کہیں چلے گئے تو وہ گھر والے سارے بیٹھے رہے، انہوں نے کہا حضرت آپ اتنے عرصے کے بعد تشریف لائے، یہ ہوا وہ ہوا، اور وہ ظہر کی نماز بھی ہو گئی، عصر کا وقت ہونے لگا، تو انہوں نے بس وہ تعریفیں کیے جا رہے تھے، انہوں نے اپنے کسی مرید سے کہا کہ جاؤ میاں بازار سے کھانا لے کے آؤ، تو وہ فوراً کھا لیتے، کہا رہے حضرت ہمیں تو خیال ہی نہیں رہا کہ آپ تشریف لائے ہوں، اچھا اچھا بیٹھ کے ہم کھانے کا بندوبست کریں۔ تو یہی حال ہو جاتا ہے کہ قدر نہیں ہوتی کہ کسی کی کیا صلاحیتیں، پھر باہر سے جب روشنی پڑتی ہے نا آنکھ میں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا، تو یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں پسند تھی کہ تاکہ لوگ ان کی طرف توجہ کریں اور اپنی آخرت کو درست کریں، یہ ہے اصل چیز۔ اسی لیے ایک جگہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس انسان نے ظلم کی مذمت نہیں کی اور تعریف کے قابل چیز کی تعریف نہیں کی، اس آدمی نے غلط حرکت کی، نالائقوں والی بات کی، خالصتاً محاورے میں کہیں تو کہتے ہیں نا پاجیوں جیسی حرکت، ایسا پاجی ہو گیا، یہ بات فرمائی کہ بہت ہی نالائقوں کی بات کی، کیونکہ جو تعریف کے قابل چیز تھی، ڈیزرو کرتی تھی، جب تعریف کرے گا تو دو چار جس کو بھی ان پہ اعتماد ہے انہیں احساس ہوگا کہ واقعی یہ چیز قابل قدر ہے، اور ظلم کی جب مذمت کرے گا تو لوگ ڈریں گے، باز آئیں گے کہ اگر یہ ظلم ایسی چیز ہم نے کی نا تو اسی طرح ہمیں بھی لوگ پھٹکار دیں گے اور لوگ ہم پہ بھی لان تان کریں گے کہ کتنی بری چیز اس نے کی۔ تو اس لیے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق انہوں نے کہ پسند فرماتے تھے اس بات کو کہ یہ چیز سنیں۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فَكُنْتُ أُحَدِّثُهُمْ، میں یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے بیان کرتا تھا۔ دونوں وجہ ہو سکتی، اس وجہ سے بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے ہیں کہ اس بات کو بیان کیا جائے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں یہ بات تھی
انہیں جس چیز کا اندازہ ہوتا تھا کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوگی، وہ ایسی چیز کرتے تھے۔ تو یا تو یہ وجہ ہے، اور یا یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے میں ان چیزوں کو بیان کرتا تھا تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ ہم جس آدمی کی قدر نہیں کر رہے، اسی طرح بادشاہ بھی ان کی عظمتوں کے قائل ہیں اور ان کا سر ان کی عظمت کے سامنے جھک جاتا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ جو اب بات شروع ہو رہی ہے، اس حدیث سے اس لیے بھی شروع کی کہ انہوں نے بتایا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ لوگوں کے سامنے یہ بات کی جائے۔ اور جو چیز بہت اہم ہے، اس میں حدیث کا لفظ جو بار بار آیا ہے نا، سمجھنا چاہیے کہ حدیث کسے کہتے ہیں، اور یہ بھی کہ حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے۔ اگر آدمی حدیث اور سنت کا فرق نہ جانتا ہو تو بہت بڑی گمراہی بھی آ جاتی ہے، اتنی بڑی کہ بعض اوقات آدمی صحیح اعمال سے نکل جاتا ہے، کیونکہ حدیث الگ چیز ہے، سنت الگ چیز ہے۔ کہیں نہیں سنا ہوگا ساری زندگی میں آپ نے کہ کسی نے یہ کہا ہو کہ نکاح حدیث ہے۔ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ نکاح سنت، یہی کہتے ہیں۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ بیٹھ کے کھانا سنت ہے، کوئی نہیں کہتا کہ حدیث ہے۔ تو حدیث اور سنت میں فرق ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ میری حدیث پہ عمل کرنا، انہوں نے فرمایا علیکم بسنتی، تم پر ضروری ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، وسنت الخلفاء الراشدین، اور میرے ان خلفاء کی سنت پر عمل کرنا جو راشد تھے، ہدایت والے تھے، رشد صحیح طریقے پہ قائم تھے، المہدیین، وہ جنہیں اللہ نے ہدایت دی تھی، اس پہ عمل کرتے رہنا۔ یہ کیوں نہیں فرمایا کہ میری حدیث پہ عمل کرنا؟ اس لیے کہ حدیث اور سنت میں بنیادی طور پہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو فرق بھی ہیں، اور اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ حدیث میں یہ آیا ہے تو آیا تو واقعی حدیث میں ہوگا، مگر یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو چیز حدیث میں آئی ہے اس پہ عمل بھی کر لے۔ عمل کی چیز تو سنت ہے، حدیث نہیں، اور ان دونوں میں محدثین نے بھی فرق کیا ہے۔ انشاءاللہ کل اس کی تشریح آپ سے عرض کریں گے۔